بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ تاریخ میں نظر دوڑائیں تو ہر قوم کے زوال کا ایک ہی سبب تھا، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جانا، اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلانا۔ اللہ نے کسی قوم کو یکدم زوال پذیر نہیں کیا اور نہ ہی اچانک ہلاک کیا، بلکہ پہلے اپنے بندوں کو بھیجا تاکہ وہ اس قوم کی اصلاح کر سکیں اور ان کو نصیحت کر سکیں۔ لیکن جب انہوں نے اس نصیحت کو ٹھکرایا اور منچاہی زندگی بسر کرنے لگے تو اللہ نے ان کو مختلف طریقوں سے ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول دنیا میں بھیجے۔ ان کے ذریعے انسانیت کو اس بنیادی حقیقت کی یاد دہانی کروائی گئی کہ انسان اس دنیا میں محدود مدت کے لیے آیا ہے، جہاں اسے آزمایا جائے گا، اور اس دنیا کے بعد اور دنیا ہے جس میں انہیں ہمیشہ قیام کرنا ہے۔ روز قیامت اس دنیا کے جزا و سزا کے فیصلے کا دن ہے۔ قیامت کے دن ہر ذی روح کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا پڑے گا۔ دنیا میں ان کے جو اعمال تھے، چاہے وہ نیک یا بد، اس کے مطابق اس کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ قرآن میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا ہے: جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ اچھے کون کام کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء نے اپنی قوم کو بھلائی کا راستہ سکھایا اور برے اعمال سے دور رہنے کی تلقین کی۔ جن لوگوں نے اپنے نبی کے حکم کی اطاعت کی وہ لوگ کامیاب ہوئے اور وہ اللہ کی رحمتوں سے فیضیاب ہوئے، اور جن لوگوں نے اپنے نبی کی بات کو جھٹلایا اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا کے سامنے نشان عبرت بنا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام تیسرے عرب نبی ہیں۔ ان کا اسماء گرامی قرآن کریم میں بیان ہوا، اور عرب انبیاء یہ تھے: حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا نام قرآن کریم میں 11 بار ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین اور ایکا کے لوگوں کی طرف بھیجا تاکہ حضرت شعیب علیہ السلام ان لوگوں کو خدائی دین اور وحدانیت کی طرف رہنمائی کریں اور بت پرستی اور برائیوں سے نجات دلائیں۔ مدین ایک ایسا شہر تھا جو سرزمین موئن شام کے قریب حجاز کے آخری حصے میں پایا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگ بت پرستی، دھوکہ بازی اور خیانت کیا کرتے تھے۔ ناپ تول میں کمی، خرید و فروخت میں خیانت کرتے تھے، حتیٰ کہ پیسوں کے سکوں میں سونا چاندی کو کم کرنا ان میں عام تھا، اور دنیا سے دولت اور محبت اکٹھی کرنا کی وجہ سے دھوکہ اور فریب دیا کرتے تھے، اور طرح طرح کی معاشرتی برائیوں کے عادی تھے۔ ان کا مدین کے قریب آباد درختوں سے بھرا ایک گاؤں تھا۔ وہاں کے لوگ بھی مدین کے لوگوں کی طرح برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مدین کے لوگوں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبوت کے لیے مبعوث کیا تاکہ ان کے آس پاس والے لوگوں کو گناہوں سے نکال کر توحید کی طرف لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود آیت نمبر 123 میں حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے بارے میں فرمایا: اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا: اے قوم، اللہ کی عبادت کر، کیونکہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں، اور خبردار ناپ تول میں کمی نہ کرنا کہ میں تمہیں بھلائی میں دیکھ رہا ہوں، اور میں تمہارے بارے میں اس دنیا سے عذاب سے ڈراتا ہوں جو سب کو احاطہ کرے گا۔ جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک ایماندار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور بشارت دی۔ جو عذاب قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط پر آئے تھے، وہ بھی ان کو یاد دلائے اور ان کو برے کاموں سے دستبردار ہونے کی نصیحت پر پوری کوشش کی، لیکن ان کا دھیان کفر فسق پر پڑا رہا۔ لوگوں میں سے چند افراد کے علاوہ کوئی ایمان نہ لے کر آیا، بلکہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اذیت دی، مذاق اڑایا، دھمکی دی۔ دیگر افراد کو حضرت شعیب کی فرمانبرداری سے منع کیا اور دھمکی دی: ہم آپ کو اس شہر سے نکال دیں گے مگر یہ کہ ہمارے بت پرستی کے دین پر آ جاؤ۔
انہوں نے اس کردار کو برقرار رکھا یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام ان سے نا امید ہو گئے اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، خدایا تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق سے فیصلہ فرما دے کہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا جس دن سیاہ بادلوں نے ہر طرف اندھیرا کر دیا اور سیلاب والی بارش برس گئی، اور جھٹلانے والی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا نازل کر دو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، ہمارا پروردگار تمہارے اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہونے کے بارے میں فرمایا ہے، اور جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے شعیب کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ظلم کرنے والوں کو ایک چنگال نے پکڑ لیا اور وہ تیار ہیں، اور وہ ایسے الٹ پلٹ گئے جیسے کبھی یہاں تھے ہی نہیں۔ اہل مدین کو شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ سورۃ ہود میں اس طرح ہے، اور ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا۔ تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ممکن ہے زلزلے کی ابتدا اس چیخ سے ہوئی ہو، اس لیے کسی جگہ سورۃ ہود میں ہلاکت کی نسبتاً قریب یعنی خوفناک چیخ سے لی گئی ہے، دوسری جگہ زلزلے کی طرف کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ شعیب کو جھٹلانے والے گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے۔ شعیب کو جھٹلانے والے تباہی میں پڑے، اور فرمایا جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا ایسے ہوگی جیسے کبھی ان گھروں میں رہے ہی نہ تھے۔ شعیب کو جھٹلانے والے نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو مسلسل جھٹلانے اور نافرمانی کرنے والے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا اور ہلاکت اور بربادی سے دوچار ہو گئے۔ ان کے شاندار محلات جہاں زندگی اپنی تمام تر رونقوں کے ساتھ جلوہ گر تھی، ایسے ویران ہو گئے جیسے وہاں ہر سو خاک اڑنے لگی۔ ہلاکت کے بعد ایسے معلوم ہوتا تھا گویا یہاں کبھی آبادی ہی نہ تھی۔ اہل مدین کی ہلاکت میں ان لوگوں کے لیے بہت عبرت ہے جو محض نام و نہاد بے بنیاد اقتصادی خوف سے شریعت اسلامی واضح احکام میں رد و بدل کرنے کے لیے پیچ و تاب کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے افراد کو چاہیے کہ مدین والوں کے حالات کو باغور مطالعہ کریں اور اپنی اس روش کو بدل کر صحیح اسلامی سوچ اپنانے کی کوشش کریں اور معاشی بہتری کے لیے اسلام کے دیے ہوئے اصولوں اور قوانین پر عمل کریں، اور پھر دیکھیں کیسے معاشی اور اقتصادی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تو میں کافر قوم پر کیسے غم کروں؟ اور فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آپ نے ان سے منہ پھیر لیا، اور قوم کی ہلاکت کے بعد جب آپ ان کے بے جان لاشوں پر سے گزرے تو فرمایا، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم کسی طرح ایمان نہ لے کر آئے۔ پچھلی امتوں کے احوال آنے والے عذاب سنانا مقصود نہیں تھا، بلکہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جھنجھوڑنا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں پہلی قوموں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے اور پچھلی قوموں کی طرح ہم پر کوئی عذاب نازل نہ فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو حافظ و نگہباں ہو۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔